السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اپنی ذات سے مانگنے کا حکم دیا اور یہ وعدہ فرمایا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں، میں بندوں کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، ہر پکار کرنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ لیکن میں آج اس ویڈیو میں وہ باتیں عرض کروں گا جن کی وجہ سے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک بندہ سال سال سے دعا مانگ رہا ہے لیکن اس کی ایک دعا بھی قبول نہیں ہے، اس کو کوئی ثمرہ دعا کا مل نہیں رہا۔ آخر اس کے کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے بندوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود مانگنے کا اور اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا حکم دیا اور یہ وعدہ فرمایا ہے تم مانگو گے میں تمہیں دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے ایک بندہ مجھ سے مانگے میں اس کو عطا نہ کروں، تو اس لیے مانگنا ہے لیکن ترتیب کے ساتھ۔ ایک بندہ دعا مانگے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو اس میں کچھ اسباب ہیں، کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلا سبب کیا ہے کہ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہوتی، تو ان میں سب سے مین سبب یہ ہے کہ وہ دعا پڑھتے ہیں دعا مانگتے نہیں ہیں۔ حالانکہ دعا مانگنے کی چیز ہے، دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ ایک بندہ دعا پڑھ دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا ہے، میری اللہ تعالیٰ سے کیا بات ہوئی ہے، میں کیا سوال کر رہا ہوں۔ جب اس کو علم ہی نہیں ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حالانکہ دعا کے اندر کیا ہے، دعا مانگو یعنی کہ جو مانگ رہے ہو تمہیں پتہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے فلاں چیز مانگ رہا ہوں۔ تو جس طرح ایک بندہ کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں فلاں چیز مانگ رہا ہوں، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ اگر ایک بندہ سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اس کو علم ہی نہ ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کیا سوال کر رہا ہوں، کیا چیز مانگ رہا ہوں، تو اس کو وہ چیز کیسے ملے گی؟ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم دعا پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، زبان کے اوپر الفاظ آئیں گے، اللہ کا ذکر تو ہو جائے گا، لیکن جو دعا کی قبولیت کے آثار ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے دعا مانگنی ہے، دعا پڑھنی نہیں ہے۔ بعض لوگ رٹا لگا لیتے ہیں، اب بعض دعائیں یاد کر لی ہیں، رٹے کے ساتھ 2 منٹ میں دعائیں مکمل کر لیں اور یہ اپنے آپ کو مطمئن کر لیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دعا مانگو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر، اور جو مانگ رہے ہو تمہیں علم ہو کہ فلاں چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا دوسرا سبب وہ یہ ہے کہ ہم یقین کے ساتھ دعا نہیں مانگتے۔ اگر ایک بندہ یقین کے ساتھ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ اب وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ یہ کام میرا کر دے، یہ نہیں کہنا کہ اللہ اگر آپ یہ کام میرا کر دیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے پھر بھی تو ٹھیک ہے، یہ کام کر دیں یہ بھی ٹھیک ہے، دوسرا کام کر دیں یہ بھی ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعا مانگنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس دعا کو ضرور قبول کریں گے، جو کچھ میں نے مانگا ہے اللہ مجھے ضرور عطا کریں گے۔ یعنی یقین ہوگا تو پھر دعا قبول ہوگی۔ اگر شک ہوگا یا اللہ کو اختیار دیں گے، اے اللہ اگر یہ قبول کر لیں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ قبول کر لیں یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں، جو دعا مانگ رہے ہیں یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ میری اس دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ اور کوئی گھر ہے، اور کوئی در ہے، اور کوئی دروازہ ہے جہاں انسان یقین کے ساتھ دعا مانگ سکتا ہے؟ ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس دعا کو قبول کریں گے۔ اگر یہ یقین نہیں ہوگا تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے جب بھی کوئی بندہ کوئی فقیر مانگتا ہے کسی سے، وہ یقین کے ساتھ مانگتا ہے مجھے اس سے ضرور ملے گا، اور وہ الفاظ کی بناوٹ لاتا ہے، الفاظ کو استعمال کرتا ہے، عاجزی دکھاتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں یہ جو مانگ رہا ہوں مجھے یہ بندہ ضرور دے گا۔ تو اس لیے جب وہ یقین کے ساتھ مانگتا ہے، الفاظ بنا کر پیش کرتا ہے، تو وہ اس کو مل جاتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو پتھر دل ہیں، لیکن ایسے فقیر آ جاتے ہیں جو الفاظ کی ایسی بناوٹ کے ساتھ، لہجے کے ساتھ اور فقیرانہ حالی کے اندر، اور اپنے آپ کو محتاج بنا کر جب ان سے مانگتے ہیں، وہ لوگ بھی ان کو پیسے دے دیتے ہیں۔
یقین کے ساتھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کریں گے۔ اور جو تیسرا سبب ہے دعا قبول نہ ہونے کا وہ یہ ہے جلد بازی کے ساتھ دعا مانگنا۔ ایک بندہ جلد بازی کے ساتھ دعا مانگے گا، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ میں کیا مانگ رہا ہوں، جلدی میں دعا مانگ رہا ہے۔ اب کیا ہاتھ کو ایسے لگا لگا کر دعا پڑھی اور چل دیا، تو ایسے کبھی کام نہیں ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بیٹھے ہیں تو جلد بازی نہ کریں، اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور پر امید ہو کر دعا مانگیں، پرسکون ہو کر دعا مانگیں۔ جلد بازی کریں گے، اب ایک بندہ جلد بازی میں کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے یا بے یقین ہو کر مانگتا ہے تو وہ چیز اس کو نہیں ملتی۔ اگر اپنے آپ کو سکون کے ساتھ جلد بازی سے ہٹا کر مطمئن ہو کر اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کریں گے۔ جلد بازی کریں گے تو وہ دعا قبول نہیں ہوگی، تو اس لیے جلد بازی نہ کریں، سکون کے ساتھ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کریں گے۔ اب دیکھیں، مانگ اللہ تعالیٰ سے رہے ہیں اور وہ ایسی ذات ہے جو ساری کائنات کی مالک اور خالق، بے رخ ہو کر جلد بازی کے ساتھ بغیر اطمینان کے مانگیں گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کے قبول نہ ہونے کا جو سب سے اہم اور بنیادی سبب ہے وہ ہے مال حرام۔ ایک بندہ حرام مال کھاتا ہے، حرام پیتا ہے، حرام پہنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض بکھرے ہوئے بالوں والے، غبار آلود، پرگندہ حال والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا رب یا رب یا رب، دعائیں مانگتے ہیں، حالانکہ ان کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، مال بھی حرام، کپڑے بھی حرام، ساری چیزیں حرام کی ہیں، تو ان کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مانگو میں دوں گا، لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے اندر ہے وہ کیا ہے؟ حرام مال کھائیں گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج بہت سے لوگ دعا مانگنے والے ہیں، عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اپنے آپ کو جھکا جھکا کر، لیکن یہ سب سے بڑا مسئلہ درمیان سے یہ نہیں نکالتے کہ مال حرام کو ختم نہیں کرتے۔ رشوت، سود خوری، دھوکہ دہی، مختلف قسم کے حرام مال کی کمائی، جب بندہ یہ چیزیں درمیان سے نہیں ہٹائے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ رکاوٹ ہے، سب سے بڑی رکاوٹ ہے دعا کے اندر کہ اگر حرام مال ہوگا دعا قبول نہیں ہوگی۔ آج بہت سے لوگ دعا مانگنے والے اور بہت نیک اعمال کرنے والے، نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، لیکن درمیان کی یہ جو شق ہے حرام مال کی، اس سے بچنا بہت ان کے لیے دشوار ہے۔ سود کا مال کھاتے ہیں، شرماتے نہیں، حرام خوری کرتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، مال میں ملاوٹ ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کبھی ان سے شرماتے نہیں اور اپنے آپ کو نیک سمجھ کر، اچھا سمجھ کر پیش کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو تو اپنے پیٹ کو، اپنے جسم کو حرام چیزوں سے محفوظ کریں، حرام مال سے، حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام پہننے سے محفوظ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اگر یہ درمیان میں آڑ رہی تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔